فرشتوں کو زمین پہ نازل کرتا ہے، فرشتے بیٹھ کے تسبیح کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، مومنین کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، جب فرشتے یہاں مجلس میں بیٹھتے ہیں، ذکر امام حسین سنتے ہیں، ذکر مولا علی سنتے ہیں، پنجتن پاک کا ذکر سن کے جب عرش پہ جاتے ہیں نا، فرشتوں کے درمیان بیٹھتے ہیں، آسمانوں پہ جا کے فرشتے کہتے ہیں یار کہاں سے آ رہے ہو؟ تمہارے پروں سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جو جنت میں بھی نہیں ملتی۔ نعرہ حیدری، تمہارے پروں سے ایسی خوشبو آ رہی ہے یہ جنت میں بھی نہیں ملتی، ہمیں بھی بتاؤ ہمارے پر بھی مس ہو جائیں۔ وہ کہتے ہیں یار اب موقع گزر گیا، ٹائم گزر گیا۔ ہمیں کہا کون سا ٹائم، کون سا موقع؟ کام زمین سے گزرے دیکھا اس فرشی عذاب پہ پنجتن کا ذکر ہو رہا تھا، پڑھنے والا پڑھ رہا تھا، سننے والے سن رہے تھے، ہم بھی چلے گئے۔ اب وہاں جا کے بیٹھے، وہاں پہ ایسی خوشبو تھی جس نے ہمارے پروں کو معطر کر دیا۔ کیا بات۔ وہ کہتے ہیں یار اب یہ بتاؤ ماحول کیسے؟ کہا مجلس اذان ہے، مجلس ختم ہو گئی ہے، بندے گھروں کو چلے گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اچھا ایسا کرو ہمیں وہ جگہ بتا دو، ہم اس جگہ سے جا کے اپنے پر مس کر لیں تاکہ ہم بھی حسین کی مجلس سننے والوں میں شمار ہو۔ عزیزہ نے کہا کم نہ سمجھے، اپنے آپ کو کم نہیں سمجھے۔ میں نے قرآن سے ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ خالق نے ارشاد فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، تمہارا رسول جو ہے میرا محمد فقط رسول ہے، فقط ہے رسول ہے۔ اس طرح فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میرا حبیب تو صرف رحمت ہے، میں نے تجھے رحمت بنا کر نازل کیا ہے، تیرا مجسم وجود رحمت ہے۔ عزیزان گرامی، اسی طرح اللہ نے فرمایا میرا محمود، میرا احمد، میرا محمد تو صرف رسول ہے۔ تو پھر پتہ چل گیا نا کلمہ پڑھنے والے دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جو قرآن کی آیت کو دیکھ کے رسول مانتے ہیں، ایک وہ ہیں جو اپنی مرضی کے مطابق مانتے ہیں۔ جو مرضی کے مطابق مانتے ہیں وہ کہتے ہیں 40 سال کے بعد رسول بنا، جو کہتے ہیں 40 سال کے بعد رسول بنا، پتہ نہیں کیوں کہتے ہیں، شاید ان کے بزرگوں نے 40 سال بعد کلمہ پڑھا تھا۔ ماشاءاللہ بیٹھا نعرہ حیدری، میری طرف دیکھیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 40 سال کے بعد اعلان رسالت کیا اس لیے 40 سال کے بعد نبی بنا ہوگا۔ نہیں میرے بھائی، جب سے ہے تب سے رسول ہے، جس وقت سے ہے تب سے رسول۔ آپ کہیں گے جس وقت سے کس وقت سے ہے؟ عزیزان گرامی، رسول نے اعلان رسالت کیا، صحابہ کو اکٹھا کیا، کچھ مجمع بنا، توجہ ہے نا آپ کی؟ تو ایک مرتبہ ممبر پر بیٹھ کے ارشاد فرمایا اے لوگوں سنو، کنت نبیًا آدم بین الماء والطین، جو اپنے آپ میں یہ کہتے ہو پتہ نہیں 40 سال کے بعد کلمہ پڑھایا ہے لوگوں کو، شاید نبی بھی 40 سال کے بعد بنا ہوگا۔ نہیں، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان۔ شرما کے نعرہ نہ لگایا کر، میرے پیر کا نعرہ وہ ہے جو مشکل میں بھی لگ جاتا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ ہے اجازت آیت پڑھوں؟ بسم اللہ۔ انی خالق بشرا من طین، میں نے بشر کو مٹی سے بنایا۔ اللہ کہتا ہے میں نے بشر کو مٹی سے بنایا۔ مٹی کا دوسرا نام تراب ہے، مٹی ہوگی تو بشر بنے گا۔ اب بشر پہلے ہے کہ مٹی پہلے ہے؟ مٹی پہلے ہے، بعد میں بشر ہے۔ تو پھر عقل کا علاج کر، بشر بعد میں مٹی پہلے، پھر کوئی تو ہے جسے رسول کہہ رہا ہے تم یا ابو تراب، اے ابو تراب۔ نعرہ حیدری۔ عزیزان گرامی، 40 سال کے بعد نبی نہیں، میرا نبی جب سے ہے، وما محمدً، جب سے ہے اس وقت سے رسول ہے۔ تو فرمایا کنت نبیًا آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا۔ ایک بندہ کچھ عرصے کے بعد مسجد کوفہ میں داخل ہوا، مسجد کوفہ میں ممبر پہ دیکھا صاحب ممبر چھلونی تشریف فرما ہے، مولا کائنات امیر المومنین، دیکھ کے کہتا ہے
مولا میرا ایک سوال ہے. مولا نے فرمایا تیرا کیا سوال ہے؟ کہتا مولا ایک سوال ہے، ہم نے سنا ہے کہ نبی کو کوئی فرشتہ آیا تھا، اس نے آ کے سینہ چاک، اس نے آ کے کیا کیا تھا؟ سینہ چاک کیا تھا. اور جب اللہ کے رسول نے کہا میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تو اس نے پڑھایا تھا. جو ہے نا چہرہ وجہ اللہ پہ جلال آیا. فرمایا تو کیا سمجھتا ہے؟ اللہ نے جب ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں، میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں. عزیزان گرامی، کس کو بنانے والا تھا اللہ؟ آدم کو بنانے والا تھا، آدم کو بنانے والا تھا. اور فرمایا اذا نفخت فیہ من روحی، جیسے ہی میں اس میں اپنی روح پھونکوں کو فوراً سجدے میں فوراً سجدے میں گر جانا. اس کا مطلب ہے اللہ کہہ رہا ہے عقل کے اندر جب میں کسی نبی میں روح پھونکتا ہوں نبوت ساتھ عطا کر دیتا ہوں. پھر نہ سینہ چاک کرنے کی ضرورت ہے، نہ کچھ پڑھانے کی ضرورت ہے. عزیزان گرامی، وہ بندہ کھڑا ہو کہتا ہے مولا یہ حدیث اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمایا کون سی حدیث؟ کہا رسول نے فرمایا کنت نبیا آدم بین الماء والطین. نبی نے جو فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. چہرہ وجہ اللہ ہی پہ جلال آیا. آپ کی پیاری چوپڑی کے سمے آپ سوتے رہیں یا جاگتے رہیں، لیکن میرے مولا نے اسے جواب دیا، ایسا جواب دیا قیامت تک وہ جواب تاریخ نے محفوظ کر لیا. مولا فرماتے تو کیا سمجھتا ہے میرے نبی کے بارے میں؟ کہتا ہے مولا یہ حدیث سمجھ نہیں آتی. فرمایا اس وقت نبی ہوتے تو تجھے بتاتے، آج میں علی تجھے بتا رہا ہوں. میرے نبی نے ارشاد فرمایا کنت نبیا آدم بین الماء والطین، میں علی تجھ سے کہہ رہا ہوں کنت ولیا آدم بین الماء والطین. وہ اس وقت نبی تھا، میں اس وقت ولی تھا. کیا بات، میرا محمد رسول ہے، جب سے ہے رسول ہے. اگر رسالت کو سمجھنا ہے تو دروازہ امامت پہ آنا پڑا. عزیزان گرامی، جب اللہ نے کہا نا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں، اس سے پہلے فرمایا وَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اسے درست کروں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، تو اس میں کیا پھونکوں؟ اپنی روح پھونک دوں. نفخت کہا، فرمایا داخلہ نہیں کہا. کیا نہیں کہا؟ داخلہ. وَإِذَا دَخَلَ مِن رُوحِي، جب اپنی روح اس میں داخل کروں. نفختوں کا معنی ہوتا ہے پھونک مارنا. کیا ہوتا ہے؟ پھونک مارنا. تو آپ چپ کر کے بیٹھے رہے، آپ کی مرضی ہے. اللہ سمجھانا یہ چاہتا ہے میں پھونک بھی مارتا ہوں. پھونک مارنے کے لیے منہ کی ضرورت ہوتی ہے، منہ کے لیے چہرے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو چہرہ رکھتا ہو وہ اللہ نہیں ہوتا. یا اللہ یہ کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ اللہ یہ کہہ رہا ہے کسی کو جب میں اپنا چہرہ کہوں گا تو سمجھ جانا وہی وجہ اللہ. نعرہ حیدری. اب بندے آدھے نے سانو عشق ہو گیا، سانو کی ہو گیا؟ محبت ہو گئی ہے. اللہ دی محبت کر رہے ہیں جی، نماز بھی اللہ دی محبت ہے، اے روزہ بھی، اے صدقہ خیرات بھی، اے بندیاں دی مدد بھی، کی دی اللہ دی محبت. تو جس کی محبت ہو پھر اس کا ذہن میں سکیچ تو آتا ہے نا، یا تو اسے دیکھنا پڑتا ہے. اگر دیکھا ہوا نہ ہو، صرف تعریف سن کے اس کی دل میں محبت پڑ جائے تو پھر اس کا سکیچ آتا ہے. خدا کی قسم جہاں کہیں بھی اللہ کا سکیچ لے کے آؤ گے سامنے علی کی صورت آ جائے گی، سامنے وجہ اللہ. صلوات پڑھیں بآواز بسم اللہ. جیسے میں اپنی روح پھونکوں فوراً سجدے میں گر جاؤں اور میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا. عزیزان گرامی، سادات و غیر سادات، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک. کہا انہوں نے جن کو اللہ نے کہا تھا میں خلیفہ بنانے والا ہوں، یا اللہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں، تو اس کو خلیفہ بنا رہا ہے.
جو زمین پہ فساد کرے گا، واہ جی واہ، جو خون ریزی کرے گا. ابھی آدم کا پتلا بنا نہیں، ابھی روح پھونکی نہیں گئی، ابھی سجدہ ہوا نہیں، فرشتے پہلے ہی بتا رہے ہیں کیا بات جی ہو، کہ یہ خون ریزی بھی کرے گا. تو کی کہ نہیں اس نے خون ریزی کی نا؟ فساد کرے گا تو زمین میں فساد کر رہا ہے کہ نہیں؟ تو فرشتے سچے تھے. جو آدم کے آنے سے پہلے آدم کے بارے میں بتائیں اسے فرشتہ کہتے ہیں. اللہ کہتا ہے سجدہ کرو، تم جانتے ہو پھر بھی سجدہ کرو. پھر سمجھ نہیں آتی. ایک بندہ آ کے بھئی اے فلانا بندہ ٹھیک ہے نہیں جی، تو پھر کیا جا کر نہیں ٹھیک ہے جی تو بھی یعنی کرو. تے بندہ بعد جھونجا نکل آوے اعتراض سے بڑھتا نا. پھر اللہ کہہ رہا ہے سجدہ کرو. فرشتوں نے کہا تو ہوگا نا، پروردگارا ہم نے نہ کہا تھا یہ فساد بھی کرے گا، یہ خون ریزی بھی کرے گا، دیکھ لے آگے فساد بھی کر رہا ہے، خون ریزی بھی کر رہا ہے. اللہ نے فرمایا اسی وقت انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم وہ نہیں جانتے. جی ہو، جو میں جانتا ہوں تم وہ نہیں جانتے. فرشتے نے کہا ہوگا یا اللہ کچھ تو سمجھا دے، ساری بات نہ صحیح کچھ تو سمجھا دے تاکہ ہم ایک دوسرے کو سمجھانے کے قابل ہو جائیں، اپنے ضمیر کو، اپنے علم کو، اپنے آپ کو سمجھا لیں کہ واقعی اللہ سچ کہہ رہا ہے. اللہ نے کہا اچھا اگر تم یہ کہتے ہو تو کچھ تو سمجھا دے. پھر ایسا کرتے ہیں آدم اور تم فرشتوں کا مقابلہ کروا لیتے ہیں. آدم کا اور تمہارا مقابلہ کروا لیتے ہیں. اب آدم کا اور فرشتوں کا مقابلہ ہوا. کس چیز کا مقابلہ تھا؟ فرمایا اے میرے ملائکہ بتاؤ آسمان پہ یہ نام لکھے ہوئے ہیں کس کے؟ یہاں نتیجہ دے کے جاؤں گا انشاءاللہ. وہ فرشتے جو آدم کو دیکھتے ہی کہتے ہیں فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا، تو نے بنا دیا زمین کا خلیفہ، یہ فساد کرے گا، یہ خون ریزی کرے گا. عزیزان گرامی جو آنے والا مستقبل بتا سکتے ہیں، چاہیے تو یہ تھا نا بتا دیتے فلاں فلاں کے نام ہیں. خدا کی قسم نہیں بتا سکے. کہتے کیا ہیں؟ لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. پروردگارا ہم نہیں جانتے یہ کس کے نام ہیں، تو علیم ہے، تو حکیم ہے، جو تو نے علم دیا اس کے مطابق ہمیں علم نہیں ہے. فرمایا آدم ذرا نام بتانا. آدم نے کہا فلما نبا آدم، آدم نے وہ نام بتائے. ارے ناموں کی برکت تھی. اللہ نے کہا آپ سجدہ کرو. آواز بلند کر کے وہ نام کس کے تھے ہمیں پتہ نہ چلتا. اگر 24 ذی الحج کو اللہ کے رسول ان سے کہہ کے کہ تم اپنے لے آؤ میں اپنے لے آتا ہوں، تم اپنے لے آؤ میں اپنے لے آتا ہوں. اپنوں کے پاس آیا، کہا نبوت میں ذوق محسوس کر رہا ہوں. چادر اڑا دی گئی. توجہ، کیا بات ہے جی ہو. پہلے ایک نور آیا، پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا. بات لمبی نہ ہو جائے، بات فرشتوں کی چل رہی تھی نا. جب 5 دن اکٹھے ہوئے اللہ نے قصیدہ پڑھا یا ملائکتی و یا سکان السماواتی انی ما خلقت السماء مبنیتا ولا ارضا مدحیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیتا ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری. کائنات میں نے جو چیز بھی بنائی ہے 5 دن کے صدقے میں پنج نعرے پیتنی سوا لکھ نعرہ. جو فرشتے آدم کو دیکھتے ہی مستقبل بتا رہے تھے، فرشتوں کا سردار آگے بڑھا، کہا پروردگارا یا رب ومن تحت الکساء، اے پروردگارا یہ کساء کے نیچے ہیں کون؟ خدا کی قسم چپ کر کے بیٹھے گا تمہاری اپنی مرضی ہے. میں تو جبریل سے پوچھ نہیں سکتا. کبھی تو درزی بن کے آ رہا ہے، کبھی یتیم بن کے، کبھی مسکین بن کے، کبھی جھولا جھلانے کے لیے، کبھی وحی لے کے آ رہا ہے. عزیزان گرامی تو جب میں جبریل سے پوچھوں گا تو جبریل کہے گا اس وقت یہ ظاہری صورت میں جب ہوتے ہیں تو ہمیں بھی
سمجھ آ جاتی ہے، لیکن یہاں پنجتن اکٹھے ہیں اور جبریل کو پتہ نہیں چلتا پنجتن اکٹھے ہیں، تو راز کھل گیا نا۔ جب یہ چادر کے نیچے آئے تو اپنی اصلی حالت میں اس طرح آ گئے تھے جس طرح آدم کو آسماں پہ نظر آئے تھے، اسی طرح جبریل جیو جیو کیا کہنا جو راز بلند کر کے ہائے کیا کہنا مولا کیا کا کہنا فرمان ہے نحنو اسرار الالہیت فی ہیکل البشریت، واہ جی ہم اللہ کے وہ راز ہیں جو جامع بشریت اوڑھ کے تمہارے سامنے آ گئے۔ کیا بات بے شک بے شک، کیا بات۔ نحنو اسرار الالہیت، ہم عالم ملکوت میں آئے لباس ملکوتی، عالم ہاہوت میں آئے لباس ہاہوتی، عالم ناسوت میں آئے بشر ناسوتی میں، اور عالم بشر میں آئے ہیں نحنو اسرار الالہیت۔ تو یہ بشر کا عالم ہے نا، بشر کے عالم میں آئے ہیں بشری لباس اوڑھ کر۔ اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو وضاحت نہ ہوتی۔ ایک مرتبہ میرے مولا خطبہ دے رہے تھے، خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، کسی نے مجھ سے مولا اس عالم کے علاوہ بھی کوئی عالم ہے؟ واہ جی واہ اس عالم کے علاوہ بھی کوئی عالم ہے؟ مولا نے فرمایا ہاں، خلق اللہ خلقا، اللہ نے ایک مخلوق کو خلق کیا ہے، اس کو ہوا سے خلق کیا، ہوا میں بنایا، وہ مخلوق ہوا میں پیدا ہوئی، ہوا ہی کھاتی ہے، ہوا سے ہی پیتی ہے، ہوا پہ زندگی گزارتی ہے، ہوا پہ مر جاتی ہے، اور جب مر جاتی ہے اسے ہوا میں دفن کر دیتے ہیں۔ پوچھنے والے نے کہا مولا وہ کیسی مخلوق ہے جو ہوا میں پیدا ہوئی، ہوا پہ رہتی رہی، ہوا سے کھاتی رہی، ہوا سے پیتی رہی، ہوا پہ زندگی گزاری، ہوا میں مر گئی تو ہوا میں دفن کر دیا۔ فرمایا جب ہم وہاں جا کر ان کو بتاتے ہیں اللہ نے ایک مخلوق بنائی ہے جس کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے، مٹی پہ رہتی ہے، مٹی سے کھاتی ہے، مٹی پہ پیتی ہے، مٹی پہ زندگی گزارتی ہے، اور جب مر جائے اسے مٹی میں دفن کر دیتے ہیں، جیسے وہ حیران ہو رہے تھے ویسے تم ہائے ہائے واہ جی واہ جیو وما محمد الا رسول، میرا رسول محمد رسول ہے، اور جب سے ہے رسول ہے، جس وقت سے ہے رسول ہے۔ عزیزان گرامی، جب اللہ نے کہا نا فرشتوں سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ کہا کیا میں تیرے بنائے ہوئے خلیفہ کا سجدہ نہیں کروں گا، تیرے بنائے ہوئے خلیفہ کا سجدہ، اے اللہ تو اپنا سجدہ کروا لے، اپنا سجدہ کروا، تیرا سجدہ اتنا لمبا کر، اتنے سجدے کیے زمین تھوڑی ہو گئی، اللہ نے آسمان پہ بلا لیا، اتنی عبادت کی، پہلے آسمان سے دوسرے پہ، دوسرے سے تیسرے پہ، فرشتوں میں گھل مل گیا۔ عزیزان گرامی، اللہ نے کہا یہ زمین سے آیا ہے، یہ فرشتوں میں گھل مل گیا ہے، اب اس کو ذرا نکھیڑنا ہے تو یہ میری عبادت کر رہا ہے، ذرا اپنے بنائے ہوئے خلیفے کا اعلان تو کروں، اپنے بنائے ہوئے خلیفے کا اعلان تو کروں تاکہ پتہ تو چلے یہ میرا ہے، یہ دوسری پارٹی ہے۔ خدا کی قسم جب اللہ نے کہا نا میرے بنائے ہوئے خلیفہ کو سجدہ کرو، کہتا ہے تیرا سجدہ کروں گا قیامت تک کروا لے، لیکن میں اس کے سجدے کا انکار کر رہا ہوں، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے فخرج منہا فإنک رجیم، انک لعنتی، تجھ پر میری لعنت ہے، قیامت تک لعنت ہے، نکل جا دربار سے۔ تو پتہ چل گیا کہ جیسا بھی ہو، بیٹھا چاہے فرشتوں میں رہے، چاہے عبادت گزار کیوں نہ ہو، پتہ اس وقت چلتا ہے جب اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ کا اعلان ہو۔ تو بیٹھے رسول کی محفل میں سارے ہی رہے، سارے ہی بیٹھے رہے، جنگیں بھی کرتے رہے، حج بھی کرتے رہے، ارے پتہ اس وقت چلا مومن و منافق کا جب اللہ نے کہا میرا حبیب اعلان کر جو میں نے تجھے پہنچایا تھا۔ رسول نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، وہاں جو اس کا پتہ چل گیا وہ لعنتی ہے یا ان کا پتہ چل گیا وہ جو علی کو نہ مانے وہ کل بھی لعنتی تھا، وہ آج جنت بن گئی، آئی تو کیا
लोगों ने रसूल को नहीं माना। रसूल को मानना है तो अली के दरवाजे पे आओ। वाह जी मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है, रिसालत पढ़ी है तो अली के दरवाजे पे आओ। अली बताएगा रसूल क्या है, मेरा हबीब क्या है। खुदा की कसम, अल्लाह ने ये कायनात बनाई ही मोहब्बत के सदके में है। किसकी मोहब्बत के सदके में? तेरे महबूब की मोहब्बत के सदके में, जिसका हम कलमा पढ़ते हैं उसकी मोहब्बत के सदके में। क्या कहा? कुन तो कज़न मख्फिया फअहबब्तु अन उरफ़ा फखलक़तु खल्क़न। हाय हाय मैं छुपा हुआ खजाना था, बेदिल के दिल में मोहब्बत हुई, मैंने मोहम्मद तुझे खल्क़ कर दिया, मैंने मुस्तफा के नूर को खल्क़ कर दिया। जब खल्क़ कर दिया फिर क्या हुआ? खल्क़ करने के बाद, क्योंकि मारिफत के लिए खल्क़ किया था, तो हबीब खुदा ने सजदा किया। हबीब खुदा ने सजदा किया, सुभान रब्बियल आला की तस्बीह पढ़ी, जी रुकू किया, सुभान रब्बियल अज़ीम की तस्बीह पढ़ी, तक़दीस की, सुब्बूहन कुद्दूसन रब्बल मलाइकतु वर्रूह, तस्बीह करता रहा नूर मुस्तफा जलालत इलाही की वजह से। एक मर्तबा कहा, मेरा महबूब तुझे बनाया है मैंने अपने लिए, क्या बात तुझे बनाया है मैंने अपनी मोहब्बत में। जरा सर तो उठा, मैं भी तो देखूं मेरा बनाया हुआ मेरा महबूब कैसा। वाह जी वाह मिठा मदनी सोना किन्ना है, तवज्जो है ना आपकी। हाय हाय क्या बात अब सर उठाया, सलवात पढ़े बावाज़ बुला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बुलंदर सलवा सर उठाया महबूब खुदा ने, किसके सामने? अल्लाह के सामने सामने सर उठा के देखा, जलालत इलाही नजर आई, जलालत इलाही नजर आई। तस्बीह तक़दीस पहले ही कर रहा था, इबादत खुदा की पहले ही कर रहा था। अब नूर मुस्तफा को पसीना आया, जलालत इलाही नूर मुस्तफा को पसीना आया। पसीने की कीमत क्या है? कोई है लाख करोड़ रुपए का? ऐसे किया और झटक दिया। खुदा की कसम पढ़ो किताबें, खालिक ने फरमाया मेरा महबूब ये आम बंदे का पसीना नहीं, ये मुस्तफा का पसीना है। हाय 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 ये अर्श पे तुझे पसीना आया है मेरी जलालत को देखकर, और मैं तेरे इस पसीने को रायगा नहीं करूंगा। क्या किया अल्लाह ने? खलक़ल्लाहु मिन अर्क़ि रासिही अल अर्श वल कुर्सी वल लौह वल कलम। अल्लाह ने नबी के सर के पसीने से अर्श भी बना डाला, लौह बनाई, कुर्सी बनाई। व खलक़ल्लाहु मिन अर्क़ि वजहिल मलाइकता। अल्लाह ने नबी के चेहरे के पसीने से मलाइका बनाए। व खलक़ल्लाहु मिन अर्क़ि सदरिहिल अंबिया वल मुरसलीन वश्शुहदा वस्सिद्दीकीन। सीने के पसीने से अंबिया बनाए, मुरसलीन बनाए। व खलक़ल्लाहु मिन अर्क़ि रिजलैहि फिल अर्ज़ वस्समा वमा बैनहुमा। अल्लाह ने नबी के पाँव के पसीने से ज़मीन बनाई, आसमां बनाए, और इसके दरमियान जितनी चीजें थी वो तेरे नबी के पैरों के पसीने का सदका है। तो अजीज़ाने गिरामी हाज़िरी होगी, कायनात अल्लाह ने बनाई नबी के पसीने से। नबी का पसीना इतना कीमती है, बता जिसके बारे में नबी ने फरमाया लहमो का लहमी या अली तेरा खून मेरा खून। वाह 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 क्या कहने जी क्या दम्मो का दम्मी, लहमो का लहमी, रूह का रूही। तेरी रूह मेरी रूह है, तेरा बदन मेरा बदन है, तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरा खून मेरा खून है। युअलिमुनी मा युअलिमुकुम। जिसने तुझे राहत पहुंचाई, जिसने तुझे ठंडक पहुंचाई, जिसने तुझे खुश किया उसने मुझे खुश किया। व यहज़ुनुनी मा यहज़ुनुकुम। और जिनकी वजह से तुझे रंजिश हुई मैं रसूल भी उनसे नाराज हूँ। क्या कहने जिन्होंने तुझे तकलीफ पहुंचाई उन्होंने मुझे तकलीफ पहुंचाई, और जिन्होंने मुझे तकलीफ पहुंचाई उन्होंने अल्लाह को तकलीफ पहुंचाई। खुदा की कसम जिनकी मोहब्बत के
ہر قدم پہ جن کی محبت کے دعوے کائنات کا رسول کر رہا. مسجد نبوی میں بیٹھا رسول سے بڑی کوئی ہستی ہے؟ حسن و حسین کو کھیلتا ہوا دیکھا, خطبہ روکا جمعے کا, قریب آئے بیٹھ گئے. یہ اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہوا. 2 خطبے ہوتے ہیں, ایک خطبہ اس کے بعد خطیب بیٹھ جاتا ہے. میں کہتا ہوں بیٹھتا کیوں ہے, کیا تو تھک گیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نہیں بیٹھا, رسول بیٹھتا تھا. کیا رسول تھک جاتا تھا؟ وہ کہتے تھکتا نہیں تھا. جب کبھی جمعے والے دن رسول خطبہ شروع کرتے, حسنین شریفین تیار ہو کے آتے, اماں ہم بھی مسجد جا رہے ہیں, اماں نانا نے جمعہ کا خطبہ شروع کر دیا ہے. ادھر حسنین شریفین مسجد میں داخل ہوتے, رسول خطبہ چھوڑتے, شہزادوں کو اٹھا کے پیار کرتے رہتے, جتنی دیر پیار کرتے رہتے. رسول بیٹھ کے ان کو پیار کرتے رہتے, ان کی جھولی میں بیٹھے رہتے, شہزادے اٹھ کے چلے جاتے, رسول دوسرا خطبہ شروع کرتے. عزیزان گرامی, آج تک سنت بن گئی ہے. کوئی تو ہے جو سنت کو دیکھتے ہوئے ان شہزادوں کی تعظیم کرے اور کہے کہ اے اللہ کے رسول, تیرے اس سنت کو ہم آج تک ادا کر رہے ہیں, ہم بھی حسنین شریفین سے محبت کرتے ہیں, ہم بھی اس کا دم بھرتے ہیں. تو آج حسنین کے دن ہیں, حسنین کے غم کے دن ہیں, ہم بھی گھروں میں نہیں بیٹھے. اگر تو رسول ہوتا تو تو بھی کالے کپڑے پہن لیتا, تو بھی غم میں مبتلا ہو جاتا. جو بار بار کہتا رہا, اے مسلمانوں میں تمہارے رسول کا نواسا, اے رسول کا کلمہ پڑھنے والوں میں تمہارے رسول کا نواسا, اور جس کا کلمہ پڑھتے ہو میں اس کا بیٹا ہوں. کوئی تو کہتا وہی رسول ہے جس کے لیے کائنات کی ہر چیز بنی تھی. یہ وہی حسین تو نہیں ہے جو مسجد میں آتا تو رسول کو بھی سجدہ بڑھا دیتے, رسول کو بھی خطبہ روک دیتے, رسول کبھی عید والے دن سواری بند, کبھی دائیں طرف جاتے, کبھی بائیں طرف جاتے. عزاداران مظلوم کربلا 10 محرم کا دن تھا. ایک جملہ مجھے کھا گیا, عزاداروں 10 گھنٹے میں 72 لاشیں اٹھائے حسین. بتاؤ ایک بندے کو 10 گھنٹے میں 72 لاشیں اٹھانے پڑے, اس سے وقت کتنا ملتا ہے؟ اللہ جانے کسی شہید پہ رونے کی فرصت بھی ملی کہ نہیں. کسی شہید کو بھی خیمے میں لائے ہوں گے کہ دوسرا شہزادہ تیار ہو گیا. ایک شہزادے کو لینے جاتے ہیں, دوسرا تیار ہو جاتا ہے. عزاداران مظلوم کربلا ایک مرتبہ میدان کربلا کی طرف چلے اور ارشاد فرمایا, حل من ناصر ینصرنا, حل من مغیث یغیثنا. عزاداروں سارے تو شہید ہو گئے تھے, ایک سپاہی ابھی باقی تھا. جھولے میں اپنے آپ کو گرا کے کہتا ہے, اے میرا امام تو غریب کیوں کہلا رہا ہے, ابھی اصغر زندہ ہے. عزاداران مظلوم کربلا, میرے مولا حسین نے اپنے گھوڑے کو قیام کی طرف موڑا, خیمے میں آ کے کہا, کون ہے جو مجھے بلا رہا؟ عزاداران مظلوم کربلا بی بی فرماتی ہے, کون ہے؟ علی اصغر پگھوڑے میں آرام نہیں کر رہا. عزاداران مظلوم کربلا, میرے مولا نے فرمایا اصغر کو اٹھاؤ, اصغر میری نشانی ہے. عزاداران مظلوم کربلا مولا آخری حجت تمام کرنے کے لیے میدان کربلا میں لے کے چلے. ظالم کہتے ہیں حسین قرآن لے کے آ رہا ہے. مولا فرماتے ہیں سامت قرآن نہیں, ناطے کے قرآن ہے. ظالم کہتا پانی خود بھی لائے, اپنے بچے کے لیے مانگ رہے ہو. عزاداروں مولا فرماتے اگر خود مانگے پھر دو گے. عزاداروں ظالم کہتا ہے خود مانگے. عزاداروں بس, میرے مولا نے کہا, اے اصغر تو عیسیٰ تو نہیں ہے, وہ ماں کی گود میں بولا تھا, تجھے میدان میں بولنا ہے. عزاداروں لب ہلے کہ آواز آئی, یا المسلم, مسلمانوں ہاں پیاس, ہاں پیاس, ہاں پیاس, کہ ذرہ ذرہ بول اٹھا. عزاداروں دشمن کے لشکر میں ہلچلی مچی. ظالم کہتے ایک تو کلام الحسین, اور مولا حسین کے کلام کو قطع کر, اس سے آگے نہ پڑھ سکوں گا. کہ میں امام زمانہ فرماتے ہیں, میرا سلام اس شہید پر جو ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا. اللہ